السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا نیکسٹ پارٹ. لیٹس اسٹارٹ. مجھے ناز پر ترس آتا ہے. اس کو کوئی قصور نہیں مگر وہ تکلیف میں ہے. وہ ابتہاج کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برات رہا تھا. اپنی بات کا جواب نہ پا کر پھر بولنے لگی. تم اسے دوسری شادی کر لو, تمہاری پھوپھی مان جائیں گی, بلکہ میں مناؤں گی انہیں. اسے اپنا لو پلیز, وہ اپنی محبت بھی حاصل کر لے گی اور تمہیں بیوی کا ساتھ بھی مل جائے گا. تمہیں بھی تو چاہ بریرہ. ابتہاج جو اس کی باتوں پر سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھا, تڑپ کر اسے مزید بولنے سے روک گیا. مجھ پر ترس کھائیں, مجھ پر. اسے بریرہ کی طرف رخ موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھنے لگا. ابتہاج پر ترس کیوں نہیں آتا آپ کو؟ میرا بھی تو کوئی قصور نہیں مگر میں تکلیف میں ہوں. وہ جس قدر تڑپ سے بول رہا تھا بریرہ چونک گئی. کتنا کچھ برداشت کر رہا تھا وہ, صرف اس کی وجہ سے. دونوں کے بیچ کچی نیند سویا حسن ان کی آوازوں سے کبھی ہاتھ ہلانے لگتا تو کبھی پاؤں, مگر وہ دونوں تو جیسے اپنے دکھوں میں سبھی بھول چکے تھے. ابتہاج سے تو اب تک ناز کے اس کا دکھی ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا. تبھی پھر سے بولنے لگا. اس کی تکلیف نظر آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے نا. اس کی تکلیف تو آسانی سے ختم ہو جائے گی. آج کوئی ہم سفر ملا, کل بھول جائے گی, مگر میں تو ہم سفر پا کر بھی تکلیف میں ہوں, رہوں گا. اس کا حسرت بھرا لہجہ بریرہ کو جھنجھوڑنے لگا. وہ خود کو ہر چیز سے بری و ذمہ قرار دیتے بولی. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں, چھوڑ دو مجھے میرے حال پر, اسے اپنا لو. دونوں کی بہتری کہ وہ انتہائی نرمی سے اس کی بات کاٹ گیا. میں آپ پر چلانا نہیں چاہتا, نہ چلا سکتا ہوں. غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کر سکتا ہوں. وہ رکا تھا جیسے مزید بولنے کے الفاظ کو چناؤ کر رہا ہو. نادانستگی میں بریرہ اس کی بات کی منتظر تھی, مگر وہ لمبا وقفہ لے گیا. پھر پلنگ سے اٹھ کر اس سے رخ پھیرے سنگھار میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. چند لمحوں بعد پھیکی اور آہستہ آواز میں بولا. بس میرے ساتھ چلتی رہیں, قریب نہیں تو دور, کچھ قدم پیچھے نہیں تو آگے. بات نہیں کرنا چاہتی تو خاموش رہ لیں, خاموش نہیں رہنا تو لڑ لیں, جھگڑ لیں. ابتہاج اف نہیں کہے گا. اس کا قابل دید ضبط قابل خراج بھی تھا. بریرہ نے اس کی پشت کو دیکھتے سوچا, مگر ہمیشہ کی طرح کچھ بول نہیں سکی. خاموشی کا دورانیہ بڑھا تو پھر سے واپس اس کی طرف مڑ کے اپنی بات مکمل کرنے لگا. مگر یہ سب نہیں بریرہ, یہ سب نہیں. کچھ بھی کرے بس ہمارے بیچ کوئی چوتھا نہ ہو. میں, آپ اور ہمارا بیٹا, کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ اس نے باری بار تینوں کی طرف اشارہ کیا. بریرہ نے چونک کر دیکھا. وہ حسن کو اپنا بیٹا کہہ رہا تھا. اتنا اعلیٰ ظرف کوئی مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بے یقینی بجا تھی, مگر مقابل بھی تو ابتہاج تھا جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا. اسے خاموش دیکھ کر کچھ توقف کے بعد آخر وہی بولی. جسے تم سوچنا بھی نہیں چاہتے وہی میری محبت ہے. اس میں بھول ہی نہیں سکتی, نہ بھلانا چاہتی ہوں. تو ٹوک انداز میں وہ یقین احتشام کے بارے میں بول گئی. یعنی وہ کھلے عام اپنے شوہر کے سامنے کسی اور کی محبت کا دم بھر رہی تھی, مگر وہ بھی کیا کرتی, اس کے نزدیک وہ ابتہاج سے بھی زیادہ مجبور تھی. مت بھولیں بریرہ, بس میرے سامنے ایسا کوئی ذکر نہ کیا کریں. بریرہ نے اس کا چہرہ دیکھا جو غصے اور دکھ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا. اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک کم سے کم ایک تھپڑ تو جڑ ہی چکا ہوتا, مگر اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تبھی ہمیشہ ایسی باتیں کرتے وقت ہرگز نہیں سوچتی تھی. اتنا تو کر سکتی ہے نا؟ اذیت کی انتہا پر سوال کیا گیا تھا. بریرہ چاہ کر بھی ہاں میں سر نہیں ہلا سکی تھی, کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی. البتہ اسے سر میں نہ میں بھی نہیں ہلایا. ایسا کرنے سے عین ممکن تھا کہ وہ رو دیتا, اور کم سے کم وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. کچھ دیر وہ اس کی طرف سے جواب کا منتظر رہا, پھر اس کا جھکا سر دے کر کمرے سے نکل چکا تھا. شام 8 بجے کی گاڑی سے وہ سیدھا مہندی کے فنکشن میں پہنچے. کل ناز کے جانے کے بعد ہونے والی بحث سے دونوں ایک دوسرے کو کم سے کم ہی مخاطب کر رہے تھے. پھر یہاں کر بھی دونوں الگ الگ ہی تھے. بریرہ تو مہندی کے فنکشن کی تیاری دیکھ کر ہی حیران تھی. اوپن ایئر میں زبردست قسم کی سجاوٹ کے ساتھ سارے انتظامات کیے ہوئے تھے. ایسا فنکشن گاؤں میں کبھی سننے کو تک کو نہیں ملا تھا. سب ایلیٹ کلاس فیملیز تھے اور ان کی امیر کبیر اولادیں, جو کسی کو خود سے بڑھ کر نہ سمجھتے تھے. ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا, اور وہ آرام سے ایک صوفے پر بیٹھی یہاں وہاں دیکھ کر نظر تھکا رہی تھی. کمبائنڈ فنکشن میں ہر طرف جنسی تمیز کے بغیر لڑکا لڑکی کھلے عام گھوم پھر رہے تھے, اور یہ سب کچھ گاؤں کے ماحول میں ہونا ناممکنات میں سے ایک تھا. وہ خاموشی سے بیٹھی گاؤں اور یہاں کے ماحول کا موازنہ کرنے میں مصروف تھی, جب نظر سامنے بالکل ایک خوبصورت سی لڑکی پر پڑی. وہ اپنے سامنے کھڑے کسی لڑکی سے بات کر کے مسلسل مسکرا رہی تھی, مگر چونکہ بریرہ کی طرف اس لڑکی کی پشت تھی تو وہ اسے دیکھ نہیں سکی تھی. البتہ وہ اس لڑکی کو بڑا غور سے دیکھنے لگی. گہرے جامنی رنگ کے غرارے اور چھوٹے سے کامدار کرتی میں نارنجی رنگ کا دوپٹہ بازو میں ڈالے وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی. ابھی اس نے لڑکی کے جوڑے پر ہی غور کیا تھا جب اس کے سامنے کھڑا لڑکا بریرہ کی طرف مڑا.
بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. اسے کوئی گمان نہیں گزرا کہ وہ ابتہاج تھا. وہ ابتہاج ہی تھا. مسکرا کر بریرہ کی طرف اشارہ کر کے اس لڑکی کو کچھ بتاتے واپس اس کی طرف مڑ گیا. یقیناً ان دونوں کے بیچ بریرہ کے ہی متعلق بات ہو رہی تھی. وہ سوچتے ہوئے پھر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگی. کندھے سے کچھ نیچے آتے بالوں کو کرل کیے، زبردست سے میک اپ اور جیولری سیٹ پہنے وہ اس وقت وہاں موجود تمام لوگوں کی توجہ کھینچ رہی تھی. جب وہ کسی بات پر خوب کھلکھلائی تو بریرہ سے رہا نہ گیا. حسن کو گود میں اٹھائے وہ ان کی طرف بڑھ چکی تھی. چلتے ہوئے بھی بریرہ کی نظریں ان پر ہی تھی. اب اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کچھ کہا. یقیناً اس نے بریرہ کی آمد کا متعلق بتایا تھا، جس پر ابتہاج تیزی سے مڑا. بریرہ خود چل کر اس کی طرف آ رہی تھی. اس کی آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہو گئی. بڑی فرصت سے وہ اسے دیکھنے لگا جو زمین پر دھیان دینے کی بجائے سامنے دیکھتے چلی آ رہی تھی. جب اس سے محض کچھ چند قدم کے فاصلے پر تھی تو اس کے پاؤں سے کسی کیمرے سسٹم کی کوئی تار الجھی، جس پر وہ ذرا سا لڑکھڑائی تو ابتہاج کا دل بھی لڑکھڑا گیا. ایک ہی دفعہ میں 4 قدم کا فاصلہ تیزی سے طے کرتے اسے بریرہ کو سہارا دیا. سنبھل کر چلیں. اس کے کان کے قریب سرگوشی کی گئی. حواس باختہ سی بریرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس لڑکی کی طرف جو اب بڑی گہری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. وہ فوراً ابتہاج سے دور ہو گئی تو وہ بالکل برا منائے بغیر مسکراتے ہوئے بولا، دھیان کہاں تھا آپ کا؟ ابھی گر جاتی آپ تو حسن کو بھی چوٹ لگتی اور آپ کو بھی. بریرہ پھر بھی خاموشی سے 3-4 قدم کے فاصلے پر کھڑی دوشیزہ کو دیکھنے لگی. آپ خود کا سوچیں بریرہ، ابتہاج کا نہ سوچیں. وہ تو جوان ہے، 2 سالوں تک بالکل اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا. دوشیزائیں ہنس کر اس کے لیے ہاں کر دیں گی، مگر آپ ایک بچے کی ماں ہیں، سمجھ رہی ہیں نا؟ اس کے ذہن میں ڈاکٹر راؤ کی آواز کی بازگشت ہوئی تو خوف سا محسوس ہوا. حالانکہ کل وہ اسے ناز کے لیے منا رہی تھی، تو اب کیا ہوا؟ بھلا اس فضول سے عدم تحفظ کی کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے دل سے پوچھ رہی تھی. ناز سے عدم تحفظ اس لیے محسوس نہیں ہوا تھا کہ تب تم پہلے ہی جان چکی تھی کہ اس کے جذبات یک طرفہ ہیں، اور اب خود ابتہاج کو ہنس کر بات کرتے ہوئے دیکھا تو عدم تحفظ کی یہ حد تھی کہ تم بھاگی ہوئی چلی آئی. دل سے کیے گئے سوال کا جواب دماغ نے دیا. وہ تو جیسے اس کی چالاکی پر کہکے لگا رہا تھا. بریرہ، کہاں جا رہی تھی آپ؟ ابتہاج کے سوال پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی. سوچوں کو جھٹکتے جواب دیا گیا، کہیں نہیں، تمہاری فرینڈ کو دیکھنی آ رہی تھی. اس نے کنکھیوں سے پہلے ابتہاج اور پھر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر جواب دیا. وہ لڑکی مسکرا دی جبکہ ابتہاج کے دل کو کچھ ہوا. ابھی کل ہی تو ناز کے متعلق غلط باتیں سوچ رہی تھی، اب پھر سے وہی سب نہ سوچنے لگ جائے. وہ یہ خیال آتے ہی ابتہاج نے فوراً تصحیح کی، یہ میری فرینڈ نہیں ہے. اس نے اپنی بات پر خاصا زور دیا. ویری بیڈ مسٹر ابتہاج، ابھی ہمارا خاصا لمبا انٹرو ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے کہ میں آپ کی فرینڈ نہیں. بیچاری لڑکی تو برا ہی مان گئی تھی. آخر اتنے لمبے تعارف کے بعد وہ اتنے صاف الفاظ میں یہ سب کہہ گیا. حالانکہ دوست کہنے میں آخر قباحت ہی کیا تھی. اس کے نزدیک بھلے یہ سب نارمل تھا کیونکہ وہ ایسے ہی ماحول کا حصہ تھی، مگر یہ سب باتیں بریرہ کے بلکہ خود ابتہاج کے لیے مایوب بھی تھی. میں بس یہ بتا رہا تھا یشما. اب وہ اسے بھی کیسے ناراض کرتا، آخر وہ اس کے قریبی سرکل کا حصہ تھی. بریرہ جو ابتہاج کی پہلی وضاحت سے خاصی مطمئن ہوئی، ابتہاج کی اس بات پر پھر سے بدمزہ ہوئی. واضح بے چینی کو چھپانے کی خاطر وہ حسن کو کبھی کندھے سے لگاتی تو کبھی بازو میں پکڑے رکھتی. ابتہاج کے جواب پر سر ہلاتے یشما مسکرائی خوش دلی سے بریرہ کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے بولی، ہائے مسز ابتہاج، کیسی ہیں آپ؟ حسن کو واپس کندھے سے لگاتے اس نے یشما کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور میں ٹھیک جیسا مختصر ترین جواب دیا. یشما نے اتنے روکھے جواب کو محسوس کیا تھا، مگر ابتہاج کی بات یاد آ گئی. چھوٹی لڑکی، وہ جتنی کیوٹ تمہیں لگ رہی اتنی زیادہ فاخرہ ہے. یہاں فاخرہ لفظ گھمنڈی کو ظاہر نہیں کر رہا بلکہ بیش قیمت کو ظاہر کر رہا ہے. تم کہہ سکتی ہو کہ نئے لوگ کے لیے کم گو ہے تو خاصا لفٹ نہیں کرواتی، جس پر بھی وہ کچھ دیر پہلے خوب کھلکھلا رہی تھی. ابتہاج کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی. لائے حسن کو مجھے پکڑا دیں. ابتہاج اسے بے چین دیکھ کر بولا، رہنے دو، میں ایزی ہوں. صاف منع کر دیا گیا. یشما ابتہاج کو دیکھ کر رہ گئی جس نے یہ سب محسوس بھی نہیں کیا. پھر وہ دوبارہ بریرہ سے مخاطب ہوئی، بھائی اور بھابھی کے منہ سے اکثر آپ کے ڈاکٹر ابتہاج کے بارے میں سننے کو ملتا رہتا ہے، اور پھر آپ دونوں کی سٹوری. بریرہ نے دیکھا وہ اشتیاق سے بولتے بولتے رکی. ادھر سے ہی نظر ابتہاج پر ڈالی جو اسے کچھ بھی بولنے سے روک رہا تھا. بریرہ بے یقین ہوئی، وہ اسے کچھ چھپانا چاہ رہا تھا مگر کیا. وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جبکہ یشما آرام سے بات بدل گئی. خیر، مجھے بہت زیادہ شوق تھا آپ سے ملنے کا اور آپ کو دیکھنے کا. وہ خوشی سے بولی. بھرا بریرہ میں ایسا بھی کیا خاص ہے جو وہ یوں خوش ہو رہی تھی؟ یقیناً یہ سب دکھاوا ہی ہوگا. ہمیشہ کی طرح منفی خیال نے دل میں جگہ بنائی. اس نے عجیب سی نظر سے ابتہاج کو دیکھا جو فوراً ہی سامنے کھڑے لڑکے کا تعارف کروانے لگا. بریرہ، یہ یشما ہے، اریب کی چھوٹی بہن. کون اریب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا. آپ نہیں جانتی کہ نوری بھابھی کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟
اب حیران ہونے کی باری یشما کی تھی۔ نہیں، میرا بس نورے سے تعلق ہے اور پتہ ہے کہ نورے کی شادی ہے، اب یہ تو نہیں پتہ نا کہ کس سے ہے، ہم اگر یہ معلوم ہے کہ ابتہاج کا روم میٹ ہے۔ اس کے حیرت بھرے تاثرات دیکھ کر بریرہ نے بتایا بھلا وہ کب نورے کے شوہر کو جانتی تھی۔ اس کی بات سن کر یشما نے کملائی ہوئی نظر اسٹیج پر ڈالی، جہاں اس وقت اس کا بھائی اور بھابھی چھائے ہوئے تھے، اور پھر انہی حیران نظر سے ابتہاج کو دیکھا جو اس کے تاثرات پر مسکرانے لگا۔ بریرہ کو لگا وہ لڑکی یقیناً اسے پاگل سمجھ رہی ہے۔ اسے خود کی اس قدر بے خبری پر غصہ بھی آیا اور خود سے زیادہ ابتہاج پر آیا۔ اس کے خیال میں ابتہاج کو اسے سب بتا کر لانا چاہیے تھا۔ پہلے کھا جانے والی نظروں سے ابتہاج کو گھورا، پھر تحمل سے یشما کو بتانے لگی، تم سمجھی نہیں میری بات، میں جانتی ہوں کہ وہ لڑکا جس وقت اسٹیج پر نورے کے ساتھ بیٹھا ہے وہی اس کا شوہر ہے۔ او مائی گاڈ، ڈاکٹر ابتہاج آپ کی وائف بہت انوسینٹ ہے۔ اس کی مزید تفصیل پر حیران ہوتی یشما اپنے مخصوص انداز میں چیخ پڑی۔ بریرہ کے لیے انوسینٹ کا لفظ سن کر ابتہاج مسکرایا، پھر گھر میں اپنے سامنے دماغ اور زبان چلاتی بریرہ کا تصور کر کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بریرہ خوب اس کی سب حرکتیں سمجھ رہی تھی، مگر خاموشی سے اسے سننے لگی جو اب بھی اس کے ساتھ دماغ کھپانے میں مصروف تھی۔ وہ جو اسٹیج پر آپ کی نورے کا شوہر بیٹھا ہے وہ میرا بھائی ہے، اسی کا نام اریب، اور میں آپ کی نورے کی سب سے چھوٹی نان یشما ہوں۔ وہ اچھا، مجھے نام معلوم نہیں تھا۔ ابتہاج میں اسٹیج پر جا رہی ہوں نورے سے ملنے۔ بریرہ نے جان چھڑوانے والے انداز میں دونوں کو باری باری مخاطب کیا اور حسن کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج پر چلی آئی۔ کچھ دیر وہی نورے کے ساتھ بیٹھا رہنے کے بعد وہ اس سے کچھ پوچھتے حسن کو لیے اسٹیج سے اتر چکی تھی۔ وہ تو آپ سے بھی اتنی روڈ رہتی ہوں گی، یشما جو کب سے ابتہاج سے بریرہ کے متعلق سوال کیے جا رہی تھی، اس کے سوال کا ابتہاج کیا جواب دیتا؟ نہیں، بس تھوڑی موڈی ہے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کب وہ کیا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے بالکل وہی جواب دیا جو حقیقت تھی۔ اس کی باتوں پر یشما کے چہرے سے مسکراہٹ چپک کر رہ گئی۔ اس کا عزت دینا، خیال رکھنا، بات کرنے کا انداز اور حد سے زیادہ فکر کرنا، یہ سب محبت ہی تو تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے ابتہاج کے چہرے پر فکر مندی کے اثرات دیکھے تو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ اسٹیج پر اس جگہ نظر رکھی ہوئی تھا جہاں کچھ دیر پہلے سے ہی بریرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ جگہ خالی تھی اور وہ ارد گرد کہیں نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ یشما سے کچھ کہے بنا تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ یشما اسے جاتے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اسٹیج پر تصویریں بنواتے دلہا دلہن کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب تو پورے دیوانے ہیں، یشما تعجب سے سر ہلاتے بڑبڑائی اور مسکراتے ہوئے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ بریرہ کہاں گئی؟ یہاں ابتہاج نے اریب و نورے سے سوال کیا جو کیمرہ مین کے کہے کسی پوسٹ پر اس سے بحث کرنے میں مصروف تھے۔ یہی ہے ڈاکٹر ابتہاج، آپ آئیں پکچر لیں ہمارے ساتھ۔ نورے نے سرسری انداز میں جواب دیا، اسے اریب کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنانے کا کہا۔ مگر وہ گئی کہاں ہے؟ بھلا وہ پوری بات جانے بغیر آرام سے بیٹھتا؟ اریب نے چڑھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے بدمزہ کر رہا تھا۔ واش روم گئی ہے، اسے فکر مند دے کر نورے نے بتا ہی دیا۔ آپ نے اکیلے جانے سے روکا کیوں نہیں؟ اس نے نیا سوال داغا تو بیچارے دلہا دلہن نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں بھائی پاگل ہو کیا، اس کے ساتھ آپ باتھ روم میں بھی کسی کو بھیجتے؟ انہیں خود کی طرف یوں تکتے پا کر ابتہاج نے سر جھٹکا اور چپ چاپ اسٹیج سے اتر گیا۔ اب اس کا ارادہ واش روم کی طرف جانے کا تھا جب اریب نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ او یار ابتہاج، لیڈیز واش روم ہے، وہاں بھی اب تجھے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ یار انہیں کیا پتہ یہاں کا اکیلے نہیں جانے دینا چاہیے تھا، مڑ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں اریب سے بولا اور اس کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے چلا گیا۔ اریب نے بے بسی سے نورے کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکراتے بولی، اتنی فکر آپ کو بھی کرنی چاہیے اپنی وائف کی۔ اس کے بعد پر اریب مسکراتے اس کی طرف جھکا اور رازداری سے بولا، اس کے جتنی محبت کے لیے مجھے پہلے آپ کے ساتھ پوری ایک صدی گزارنا مطلوب ہے۔ نورے کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان آئی۔ کیمرہ مین نے فوراً اس خوبصورت منظر کو قید کر لیا۔ یہاں بریرہ فنکشن سے کچھ دور خاصے سنسان گوشے میں ایک الگ حصہ جو کہ واش رومز پر مشتمل تھا وہاں پہنچ گئی۔ اندر جاتے بریرہ کو خیال آئے کہ کیوں نہ باتھ روم جانے کے بجائے 5 منٹ ڈریسنگ روم میں چلی جائے، کیونکہ اسے صرف حسن کا ڈائپر بدلنا تھا۔ اسی سوچ کے تحت ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر تو جیسے پستہ رنگ کے لباس اور لڑکیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ یہ سب نرسنگ کے پیشے سے منسلک لڑکیاں تھیں جو شادی کے دنوں میں نورے ہاؤس کو دیکھنے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ سب فنکشن میں اندر موجود تھیں۔ ان میں سے کچھ دوسرے ہاسپٹلوں میں سے تھی، جبکہ زیادہ تر ڈاکٹراؤں نے اپنے پاس کام کرتی نرسیں بلائی تھیں۔ تمام نرسوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں سے پہلا گروپ جب نورے ہاؤس میں ڈیوٹی دے گا تو دوسرا گروپ فنکشن میں شریک ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد دوسرا گروپ ڈیوٹی کے لیے چلا جائے گا۔ پہلا گروپ آ کر فنکشن کا حصہ بنے گا۔ یہ وہی دوسرا گروپ تھا جو اب مہندی کا فنکشن دیکھنے کے بعد ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا۔ سب نے ہم رنگ لباس پہن رکھا تھا اور وہاں اپنے مخصوص یونیفارم پہن رہی تھی۔ اندر خاصی گہما گہمی تھی، کوئی نرس کسی پر تبصرہ کر رہی تھی تو کوئی کسی پر۔ بریرہ خاموشی سے باہر نکل گئی اور ڈریسنگ روم کے بالکل ساتھ بنی شیلف پر حسن کو لٹا کر اپنے بیگ میں سے اس کا ڈائپر تلاشنے لگی۔
اسی دوران یونیفارم میں ملبوس 4 نرسیں ڈریسنگ روم سے نکلی اور واشنگ ایریا میں لگے شیشوں کے قریب جا کر میک اپ اتارنے لگی۔ بریرہ اپنے کام میں مصروف تھی مگر زیادہ دیر مصروف نہ رہ سکی۔ ابتہاج کے نام پر اس کا ذہن ان کی طرف متوجہ تھا جو اپنی فیلو سے کہہ رہی تھی، ثنا، سر ابتہاج کی وائف کو دیکھا؟ دیکھا تھا۔ فیس واش سے چہرہ دھوتی ثنا نامی نرس نے اپنی فیلو نرس کو جواب دیا۔ کتنی عجیب ہے وہ، مطلب یار اسے ڈریسنگ کی کوئی سینس ہی نہیں۔ اچھا خاصا ہوتا ہے مسٹرڈ کلر پر اس کا بھی بیڑا غرق کیا اس نے۔ پہنا کیا ہوا تھا؟ عجیب سارٹن ٹائپ۔ سبین ناک منہ چڑھاتے بڑی بدمزگی سے بولی جبکہ اس کی آخری بات پر چاروں نے مل کر کہکا لگایا۔ اپنی پشت چاہتی آوازوں پر بریرہ کی پیشانی پر بل پڑے، غصے سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سر ابتہاج کی پرسنالٹی دیکھو، میں تو ہمیشہ خاصی امپریس ہوتی ہوں ان سے، اور ان کی وائف بالکل نہیں جچتی ان کے ساتھ۔ جب وہ دونوں کھڑے تھے ساتھ تو سر کی بھی ساری پرسنالٹی برباد ہو گئی۔ سبین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے بھی نوٹس کیا، بھلا ہلکا پھلکا میک اپ کر کے ہیئر اسٹائل بنا لیتی تو بھی اچھی لگتی۔ ہینڈ بیگ بھی تب بڑا لیا ہوتا، نہ جانے کیا ٹھوسنا ہو۔ حالانکہ اس ڈریس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا پاؤچ زیادہ اچھا لگتا۔ اب کی بار ثنا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ غصے سے بریرہ کے اپنے ہینڈ بیگ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ دل چاہا جا کر بولنے والے کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ کر کہے کہ جب تم بچوں والی ہوگی تب کہوں گی کہ پاؤچ میں بچوں کا ضروری سامان پورا کر کے دکھاؤ، مگر اس وقت اس جگہ خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی۔ نہیں، اس پر کچھ سوٹ کرنا ہی نہیں تھا، اس سے تو پیاری میں لگ رہی تھی، نہ جانے سر ابتہاج کو کیا سوجی۔ یہ وہی پہلے والی نرس سبین تھی جو پوری طرح سرگرم تھی، یقیناً وہ ابتہاج سے خاصی مرعوب تھی۔ اب اپنے پاس فارغ کھڑی نرس کی طرف مڑتے بولی، ارم یہ میری آئی لیشز ذرا اتارنا جلدی سے۔ تم سب کو پتہ ہے زوبیہ بتا رہی تھی کہ سر کی وائف کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، جب ان کی سر سے شادی ہوئی تب ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مصنوعی پل کے اتارتی ارم نے سبین سمیت سب کو مطلع کیا۔ سب کے سب نے چونک کر کیا ہیں اور یہ جھوٹ ہے بول کر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ بریرہ کا دل کیا کہ وہاں سے کہیں بھاگ جائے، حسن کی طرف اب اس کا دھیان بالکل بھی نہیں تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ زوبیہ کو کس نے بتایا؟ سبین کو تو جیسے سب کچھ ہی جان لینا تھا۔ بریرہ نے مڑ کر دیکھا، یہ وہی آواز تھی جو کافی دیر سے اپنے خلاف سن رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی باریک سی تیکھے نیا نقوش والی لڑکی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اسے نورے میم سے پتہ چلا ہے۔ ارم نے بتایا نورے کا نام سن کر انہیں اس خبر کے غلط ان پہ کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ بریرہ کو مزید دکھ ہوا، اسے ہینڈ بیگ سے باہر نکالا، سارا سامان تیز سے واپس منتقل کرنا شروع کیا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے جانا تھا مگر یہ آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑی تھی۔ اوہ اچھا، تبھی تو میں بھی کہوں کچھ ہٹ کر لگتی ہے سب سے، اوپر سے اس کا ڈریس اور کلر، توبہ ہے جو میں نے کبھی ایسا کلر پہنا ہو۔ بریرہ نے پھر سے مڑ کر دیکھا، اس کا دل چاہا جا کر اس لڑکی کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دے جو اس کے بارے میں اس قدر فضول بکواس کر رہی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے سبین، وہ پیاری لگتی ہوگی اچھے سے تیار ہو کر، ابھی تو بس بہت زیادہ سادگی سے نارمل چلے گی، مگر جیسے تم کہہ رہی ہو اتنی بھی بری نہیں۔ یہ کب سے خاموش کھڑی علینا تھی جو بریرہ کی تصویر ذہن میں لاتے بڑے نپے تلے انداز سے بول کر سبین کو غلط ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے واقعی یہ سبین کا اس قدر برائی کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ حسن کو واپس اٹھاتے بریرہ نے یہ بات سنی تو پھر رک گئی۔ اس بات پر سبین لامی چوڑے کا جواب سننا چاہتی تھی۔ ہاں وہ جو کوئی بھی تھی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اگر آج وہ تیار ہوتی تو ان میں سے کوئی یہ کہنے کے قابل نہ رہتی، اور پھر ان میں سے کوئی بریرہ کی طرح اتنا لمبا سفر بھی تو نہیں کر کے آئی تھی۔ سفر کے بعد تو ہر کوئی یوں ہی لگتا ہے۔ وہ کھڑی خود کو خود ہی ممکنہ جواز دینے لگی، تبھی اس کا جواز سنا۔ جانے بھی دو، تمہیں بھی اس کی طرح سر ابتہاج کی ویلیو نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتی تو ابھی یہ سب نہ کہہ رہی ہوتی۔ اپنی بات کی نفی ہونا سبین جیسے خوش فہم لڑکی سے برداشت نہ ہوا تو چڑھ کر بولی۔ یہاں بریرہ کی برداشت ختم ہوئی، آنکھیں لب لبا پانیوں سے بھر گئی۔ چلو یار چھوڑو اس بحث کو، جلدی چلو، ہم چاروں پہلے ہی لیٹ ہیں۔ ثنا ان کی فضول گویائی کو طویل دھوتے دیکھ کر یاد دلانے لگی۔ تینوں کو وقت کا احساس ہو، ان کا گروپ نورے ہاؤس جانے پر ہی دوسرے کو وہاں بھیجا جاتا۔ پھرتی سے وہ سب اپنی جیولری دوسرا سامان سمیٹتے اب نورے اور اریب کے کپل کو موضوع بحث بنائے آگے پیچھے نکل گئی۔ بریرہ تو جیسے اتنا کچھ سن کر بے جان ہی ہو گئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ کر لیتی یا جا کر ابتہاج کو جان سے مار ڈالے، جس کی وجہ سے اسے یہ سب سننا پڑا تھا۔ وہیں کھڑے وہ اپنی قسمت پر شکوہ کنا ہونے لگتی جیسے اس کے ساتھ کرنے کو اور کچھ نہ تھا۔ وہ جو واش روم والی سائڈ پر بریرہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اسے ڈریسنگ روم کے باہر کھڑے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ حسن کو سامنے شیلف پر لٹائے ہوئے تھا اور خود گم سم کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ بریرہ اس کے پکارنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ زیادہ سرخ تھا یا آنکھیں، ابتہاج اندازہ نہیں کر پایا۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اس نے اپنی سوچ کے برعکس سوال کیا تھا۔ ابتہاج مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے، بھرائی آواز میں سوال کے برعکس کہا گیا۔ کیا ہوا ہے بریرہ؟ فکر مند ہوا، جبکہ بریرہ خاموشی سے شیلف سے اپنا بیگ اٹھانے لگی، جسے دکھانا چاہ رہی کہ وہ کسی صورت نہیں رکنے والی۔ بریرہ مجھے تو بتائے ہوا کیا ہے؟
اس کے رویے میں اچانک بدلاؤ آنے پر وہ قریب آتے پہلے سے زیادہ پریشانی سے بولا تو حسن کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی بریرہ اس کی طرف مڑی۔ مجھ سے اب کوئی سوال کیا تو میں خود چلی جاؤں گی، وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ آواز کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ابتہاج فوراً سمجھ چکا تھا کہ ضبط کی انتہا پر ہے۔ پھر بیٹھ کر کرتے رہنا یہ سب انجوائے، یہ کہتے ہوئے آنسو جو زبردستی رو کے بیٹھی تھی بے بس ہو کر گالوں پر بہہ نکلے، جنہیں زبردستی رگڑ کر اسے مزید بہنے سے روکنے کے لیے ضبط کا سخت پہرا بٹھایا۔ اوکے ریلیکس، سر اور نورے سے مل کر چلتے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر ابتہاج فوراً نرم پڑ گیا۔ یہ رکھو اپنے پاس، جاؤ تم جس سے مرضی ملو جا کر۔ اپنا بیگ وہی شرف پر پٹا کر غصے سے سرخ پڑتے بولی اور حسن کو لیے تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ بریرہ رکے، میں آ رہا ہوں۔ تو یعنی وہ کوئی بات نہیں سننے والی تھی۔ ابتہاج اس کا ہینڈ بیگ لیے بھاگتے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جانتی تھی کہ ابتہاج پیچھے چلا رہے مگر بالکل نہیں رکی۔ جب وہ پارکنگ ایریا تک پہنچ گئی تو ابتہاج نے اسے سامنے سے جا لیا۔ وہ پھر بھی نہ رکی۔ ابتہاج الٹے قدموں چلتے بولا، کم سے کم رک، اپنی چادر تو اوڑھ لیں، اور اس کے ہینڈ بیگ سے چادر نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اب کی بار وہ رک چکی تھی۔ ابتہاج نے شکر ادا کیا، آگے بڑھ کر حسن کو اس سے خود اٹھا لیا اور چادر اسے پکڑا دی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ کبھی دائیں ہاتھ سے کوئی آنسو صاف کرتی تو کبھی بائیں ہاتھ سے۔ ابتہاج کو بھی اسے کوئی سوال کرنا بالکل مناسب نہیں لگا، تبھی خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ چادر لے کر حسن کو اس کے پاس چھوڑے پھر چل دی۔ ابتہاج پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مارکیٹ اور وسیع اور اس گراؤنڈ سے باہر نکلتے ہوئے خاموشی سے تیز تیز چلتی رہی۔ ابتہاج نے نظر اس پر رکھے وہیں سے ٹیکسی لی اور اس کے پیچھے جا کر اسے آگاہ کیا۔ وہ آرام سے رک گئی تو ابتہاج نے شکر کیا۔ سارے راستے مسلسل اسے بغیر آواز پیدا کیے روتے دیکھتا رہا۔ ٹیکسی ہاسٹل کے باہر رکی۔ ابتہاج کو ڈرائیور سے حساب کرتے دیکھ کر کچھ فاصلے پر رک گئی۔ چند منٹوں میں وہ اس کے پاس آیا۔ آ جائیں۔ وہ تیزی سے چلتے اسے دوسرے فلور پر موجود اپنے کمرے میں لے گیا۔ ایک ہاتھ سے لاک روکتے اسے بریرہ کو راستہ دیے تیزی سے اندر آ گئی۔ پیچھے ابتہاج نے اندر آتے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشن کیا۔ پرسکون تنہائی ملتے اسے سب سے پہلے چادر اتار کر دور پھینکی، پھر پیروں کو خصے کی قید سے آزاد کیا، دونوں کو دور دور پھینکا۔ کانوں سے جھمکے نوچ کر اتارے اور انہیں زمین پر دے مارا۔ ابتہاج نے سب پہلے آگے بڑھ کر حسن کو اپنے پلنگ پر لٹایا تاکہ بریرہ کسی صورت قریب والے پلنگ پر نہ جا سکے، ورنہ اسے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس پر جا بیٹھتی۔ اور اس کی طرف دیکھا جس نے بالوں میں سے کیچر نکال کر اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ یہاں پکا ارادہ تھا کہ وہ ٹوٹ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ کیچر ٹوٹا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ کیچر اتارنے سے سارے بال پشت پر بکھر گئے۔ پھر اپنا مسٹرڈ دوپٹہ زمین پر پھینکا، اسے پاؤں کے نیچے دیے سامنے نظر آتے سنگر پلنگ پر حسن کے ساتھ دھپ سے جا بیٹھی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے زور کا تار ہوتے پچھلے 40 منٹ کا غبار نکالنے لگی۔ ابتہاج نے تعصب سے سر ہلاتے سب سے پہلے چادر دوپٹہ اٹھایا۔ اسے بریرہ کا چادر دوپٹے کو یوں رولنا بالکل اچھا نہیں لگا، مگر وہ اس کی حالت کے پیش نظر منع بھی نہیں کر پایا۔ ابتہاج نے باری باری اس کی ہر چیز سمیٹی اور اس دوران اس کے رونے میں تیزی آنے لگی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر پلنگ پر جا بیٹھا اور تفکر سے بولا، آپ روئی کیوں جا رہی ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کی آواز سن کر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ بریرہ بتائے تو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ پھر سوال کیا گیا مگر جواب ندارت۔ رونے کو کوئی وجہ بھی تو ہو۔ اس کے گھٹنوں کے گرد لپٹے بازو کو ہلاتے اس نے وجہ جاننی چاہیے۔ بریرہ سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتے چیخ پڑی، تم ہو میرے رونے کی وجہ۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ برا ہوا ہے، مزید برا تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے میرا قصور تو بتائیں۔ وہ بے بس ہوا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کی۔ چہرے پر آتے بالوں کو بار بار پیچھے ہٹاتے اس نے ابتہاج کی سب سے بڑی غلطی یاد کروائی۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے بریرہ، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی افسوس نہیں، تو پھر آپ کیوں دہراتی اس موضوع کو؟ وہ ضد چھوا مگر خاطر خواہ بیزاری کو آسانی سے چھپا گیا۔ تمہیں بس ہمدردیوں کا بخار چڑھا ہوا ہے، میرے کوئی فکر نہیں ہے، نہ تم سمجھتے ہو نہ سمجھنا چاہتے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار آواز پہلے سے قدر کم تھی، البتہ آنسو بڑی تیزی سے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ ابتہاج تو حیران پریشان تھا کہ اچانک سے اسے ہو کیا گیا ہے۔ یوں تو وہ جانتا تھا کہ بریرہ ہمیشہ اپنے ہر دکھ کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہرائے گی، مگر آج ضرور کچھ تو الگ ہوا تھا۔ ابتہاج پر اضطرابی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہمیشہ سے اسے روتے دیکھنا ابتہاج کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ پلیز بریرہ، مجھے بس یہ بتا دے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے جو آپ یوں روئے چلے جا رہی ہیں؟ وہ تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ حسن کے سارے ڈائپر ختم ہو گئے اور اب جو لگائے ہوئے اسے وہ بھی گندا ہو چکا ہے۔ اب تک گھر سے نکل کر میں اتنی زیادہ بے سکونی محسوس کر رہی ہوں، مجھے شدید بھوک لگی ہے، دوپہر سے کھانا کھائے اور شادی سے بھی تمہاری وجہ سے آنا پڑا۔ روتے ہوئے ہر وہ بات بتانے لگی جو آج تک کبھی ابتہاج کو بتانے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ کسی کو اپنے آنسو کی اصل وجہ بتا کر اپنے آپ کو پاگل نہیں کہلوانا چاہتی تھی، تبھی ابتہاج سے اسے یہ سب شکوے کرنے پڑے۔
یہ سب سن کر ابتہاج ششدر رہ گیا، پوچھنا چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کیسے واپس آنا پڑا، مگر پھر وہی اس کی حالت آڑے آ گئی۔ وہ روتے ہوئے ایک اور مسئلہ بتانے لگی، اور اس پر تم مجھ سے مسلسل سوال جواب کر رہے ہو، سر درد ہونے لگا ہے میرا۔ آپ ٹھیک کریے، مجھے اتنی لاپرواہی نہیں دکھانی چاہیے، مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہے۔ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے اس نے ہر غلطی کو تسلیم کر لیا تھا۔ اتنی آسانی سے اس نے ہر غلطی اپنے سر لے لی تو بریرہ کو جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ آہستہ آواز میں ہنوز روتے بولی، اب احساس کا کیا فائدہ، میرا سکون تو برباد کر دیا نا تم نے۔ پلیز بریرہ، سوری کر تو رہا ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر معافی مانگی۔ بریرہ کچھ بولی نہ، سر گھٹنوں سے باہر نکالا۔ کچھ دیر ابتہاج منتظر رہا، مگر پھر حسن کی طرف متوجہ ہوا جو بری طرح رونے میں مصروف ہو چکا تھا۔ او یار، تجھے کیا ہو گیا اب؟ ابتہاج بریرہ کو روتے چھوڑ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا اور اٹھا کر جھلانے لگا، مگر بریرہ کے رونے میں کمی نہ آئی، نہ حسن کے۔ حسن کی آواز سن کر بریرہ نے روتے ہوئے سر اٹھا اور بے بسی سے ابتہاج کی طرف دیکھ کر بولی، اب یہ روتا ہی رہے گا، میں کیا کروں؟ دونوں ماں بیٹے رونے لگے۔ دونوں میں سے کسی کے بھی رونے کی وجہ ابتہاج کو معلوم نہیں تھی۔ اس کی تو سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کرے۔ کچھ لمحے پہلے بریرہ کی بات یاد آئی، حسن کے سارے ڈائپرز ختم ہو گئے، اب جو لگایا ہوئے اسے وہ بھی گندا ہو چکا۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اوفو بریرہ، پریشان ہو، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، تسلی دیتے بولا اور حسن کو لے کر باہر نکل گیا۔ یوں بھی بریرہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی، اسے پوچھنے کی ہرگز زحمت نہیں کی کہ کہاں جا رہے ہو۔ کوئی اور وقت آتا تو ضرور سختی سے پوچھتی کہ کہاں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو۔ کچھ دیر بعد کمرے میں مکمل خاموشی ہو گئی، یعنی وہ حسن کو لے کر جا چکا تھا۔ ابتہاج کے پلنگ پر گٹھڑی بن کر لیٹے اس کے تکیے میں منہ چھپائے وہ دھواں دار ہوئی۔ قریباً 20 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بریرہ کو لیٹے دیکھ کر آرام سے اندر آئے۔ پھر کتنی دیر اسے کبھی حسن کی آواز آ جاتی تو کبھی چیزوں کی کھٹ پٹ کی، جو یقیناً ابتہاج کر رہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزید کچھ لمحے سرکے تو کمرے میں پھر سے مکمل خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی میں بھی ابتہاج کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پلنگ کے قریب آتا محسوس ہوا، مگر بریرہ نے آنکھوں سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ اپنی دائیں طرف پلنگ پر ذرا ہلچل محسوس ہوئی تو فوراً اسے محسوس ہو گیا کہ دائیں طرف سوئے حسن کو لٹایا گیا۔ پھر ایک دو دفعہ کمرے میں برتنوں کو شور ہوا۔ چند منٹوں بعد وہ دوبارہ بریرہ کے پاس موجود تھا۔ بریرہ، کچھ فاصلے سے پکارا، مگر وہ سوتی بنی رہی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ اب کی بار وہ کچھ قریب آ کر وثوق سے بولا، کیا ہے؟ اسے پہاڑ اکانے والے انداز میں دریافت کیا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ روتے ہوئے اسے ابتہاج پر غصہ کرنا ہوتا تھا، وہ ذرا سا مسکرایا۔ اٹھے جلدی اور کھانا کھائیں۔ اس کی آواز پھر قریب سے آئی۔ بھوک سے جان پر بنی ہوئی تھی، مگر پہلی دفعہ میں اٹھ کر کھانا بریرہ کی انا کو منظور نہیں تھا، اس سے اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں اسپیشل آپ کے لیے اتنی دور گیا تھا، اتنی لمبی رات بھوکے پیٹ کیسے گزرے گی؟ اٹھ جائیں پلیز۔ وہ پھر فکر مندی سے بولا تو وہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے اٹھ بیٹھی۔ ابتہاج متشکر ہوا، پھر جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے سامنے رکھی، جس میں ایک پلیٹ بریانی اور ساتھ کولا کی ایک ٹھنڈی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ بریرہ کی بھوک چمک اٹھی، مگر نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے بھاری ہوتی آواز میں ابتہاج سے بولی، حسن سو کر اٹھے گا تو پھر رونے لگے گا، میں کیا کروں؟ اس کی آواز اندیشوں سے گھری ہوئی تھی۔ ابتہاج کو افسوس ہوا، پھر دھیمی آواز میں مسکراتے بولا، آپ دونوں ماں بیٹا جب ایک ساتھ رونے لگتے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پہلے کس کو چپ کرواؤں۔ خیر، میں پہلے کی طرح بھی اسے سنبھال لوں گا۔ بریرہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، مسکراتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ بے ساختہ اس سے سوچا، وہ نرس ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ دکھ نئے سرے سے شروع ہوا، مگر اسے صبر کے بند مضبوطی سے باندھے سامنے رکھا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ابتہاج بھی پلنگ کی پائنتی کی طرف کچھ جگہ لے کر بیٹھ گیا۔ کچھ کبھی خاموشی سے کھانا کھاتی بریرہ کو دیکھتا تو کبھی سوئے ہوئے حسن کو۔ کچھ دیر بعد بولا، حسن اچھا ہے نا جو آپ سے پہلے چپ ہو گیا، اس سے مجھے اس کا ڈائپر چینج کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ حسن کا ڈائپر تم نے چینج کیا؟ بریرہ نے اس کے بات پر چونکتے ہوئے سوال کیا۔ جی۔ ابتہاج نے سر ہلایا تو بریرہ وہاں کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے دیکھے بغیر کچھ دن پہلے وہ اندر آئی تھی۔ اب سامنے ایک اسٹڈی ٹیبل پر بہت سے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ حسن کے ڈائپرز اور خشک دودھ کا ایک ڈبہ نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل شدت سے چاہا کہ ابتہاج کا شکریہ ادا کرے، مگر پھر کچھ دیر پہلے والا غصہ اود آیا جس کا فی الحال وہ ہرگز مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے کھانے میں لگی رہی۔ سیر بھر کھانے کے بعد کولا کے چند گھونٹ لیتے اس نے واپس ٹرے میں رکھا اور ٹرے کو پیچھے کھسکا دیا۔ ابتہاج جانتا تھا کہ اب اسے پیاس لگی ہوگی جو کولا سے ختم نہیں ہوئی۔ اسے جلدی سے قریب کے منی ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی نکال کر گلاس میں ڈالا۔ گلاس یہ واپس اس کی طرف آیا۔ بریرہ کی طرف گلاس بڑھایا تو اس نے پھر سے ایک نظر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اسے گلاس سے گٹا گٹ پانی پی کر خالی گلاس اسے واپس دے کر باقی کولا بھی ختم کرنے لگی۔ اب مجھے بتائیں کہ رو کیوں رہی تھی؟ خالی برتنوں کو حریر کے اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے وہیں کھڑے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، بریرہ نے نظریں چراتے جواب دیا۔
وہ آ کر پھر اس کے سامنے ٹک گیا. کچھ دیر بعد سمجھانے والے انداز سے بولا, بریرہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں, ہم مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے, مگر یوں رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا مگر بالکل بتانا نہیں چاہتی تھی. اس کا یوں بار بار پوچھنا, نظر سے تسلی دینا بریرہ کو بولنے کے لیے اکسا رہا تھا, مگر اصل بات پھر بھی نہیں بتا سکی. غصہ اتنا ٹائٹ تھا کہ چل چل کر میرے پاؤں دکھ رہے ہیں. آنسو تو پہلے ہی بہنے کو تیار بیٹھے تھے, البتہ جھوٹی وجہ بتاتے تیزی سے رونے لگی. اسے بچوں کی طرح روتے دیکھ کر ابتہاج کو جی بھر کر اس پر پیار آیا. مصنوعی حیرانگی سے پوچھا, بس اتنی سی بات تھی؟ اسے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. پکا؟ وہ تصدیق کرنے لگا. بریرہ نے پھر ہاں میں سر ہلایا تو مسکراتے اس کے پیروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا, لائیں میں دبا دیتا ہوں. پلیز ابتہاج. روتی ہوئی بریرہ فوراً پاؤں سمیٹتے مدھم آواز سے بولی, تم پہلے ہی بہت کر چکے ہو, اب یہ سب نہیں. لائٹس آف کر دو, مجھے سونا ہے. تھکے ہوئے انداز سے بولتے اسے لیٹ کر واپس تکیے پر سر ڈالا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. ابتہاج کے لیے یہی کافی تھا. اسے کھانا کھا لیا اور وہ رونا ہی بند کر چکی تھی. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ساری رات رک کر آج جو ہوا اسے سوچتے ہوئے گزارنے والی تھی. خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کرتے حریف کے پلنگ پر بیٹھ گیا. بریرہ آنکھوں پر بازو رکھے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی, اور وہ تب تک پورے ضبط سے اس کا رونا محسوس کرتا رہا جب تک وہ سو نہ گئی. 12:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا. مسلسل یہاں سے وہاں ٹہلتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی. پھر پلنگ پر جا بیٹھی. گھڑی کی سوئیاں تیزی سے چلنے لگی تو اس کی پریشانی بھی بڑھنے لگی. نہ جانے وہ کہاں تھا. بریرہ کو جاگے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا, مگر جب سے آنکھیں کھولی تب سے اسے غائب پایا. آخری دفعہ اس نے ابتہاج کو رات میں دیکھا تھا. سوتے ہوئے حسن کے پاس بیٹھی مسلسل اسے سوچتی رہی. 1 بجے کے قریب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. ابتہاج کو اندر آتے دیکھا تیزی سے پوچھا, تم کہاں چلے گئے تھے ابتہاج؟ ناشتہ لینے گیا تھا. ایک نظر اس کے حشاش پشاش چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا. پھر اسے وہی چھوڑے ہاتھ میں پکڑے شاپر پر ایک پلنگ پر رکھتے بولا, میں تو پریشان ہو چکی تھی, تم یہاں ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ وہ خود چل کر اس کے سامنے گئی جو اب اسٹڈی ٹیبل سے صاف برتن لا کر پلنگ پر رکھ رہا تھا. اس کے لہجے میں واضح پریشانی کو محسوس کر کے اس نے تسلی دی. پریشانی کی کوئی بات نہیں بریرہ, میں روم لاک کر کے گیا تھا. پھر بھی مجھے بتا کر تو جاتے. اس نے اعتراض کیا تو پلنگ پر بیٹھتے ابتہاج نے سر اٹھایا اس کی طرف دیکھا. چہرے سے بہت پرسکون معلوم ہوئی تھی, مگر لہجے میں واضح پریشانی تھی. وہ آہستہ آواز میں بتانے لگا, آپ رات کسی پریشانی کی وجہ سے کافی لیٹ ہوئی تھی, اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا. کسی پریشانی؟ بریرہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر ٹھنڈی آ بھری. یعنی اسے معلوم تھا کہ وہ وجہ اس نے بتائی تھی. اسے ابتہاج بالکل مطمئن نہیں ہوا تھا. خیر اسے پھر بھی نہیں بتانا تھا. اچھا چھوڑو, کیا لائے ہو ناشتے میں؟ اپنے خیالات جھٹکتے اس سے پرجوش انداز میں پوچھا. اس کے اتنے جوشیلے انداز پر ایک لمحے کو ابتہاج کے ہاتھ رکھے. حلوہ پوری لایا ہوں. کیوں؟ بہت بھوک لگی, ذرا جلدی سے کھا لے, پھر بہت کام ہے. دھڑلے سے اس کے سامنے ٹک کر بیٹھ گئی. اس کے پھر بہت کام ہے پر وہ بالکل دھیان نہیں دے سکا. البتہ اب کی بار اس نے حیرت سے آنکھیں چھوٹے کی اس کی طرف دیکھا جو پہلی دفعہ یوں آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اب اس کا نکالا وہ ناشتہ بھی کرنا شروع کر چکی تھی. خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے ابتہاج گائے بگائے اس کی طرف دیکھتا رہا. جو اس سے بھی زیادہ پھرتی سے ناشتہ کرتی وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے اس طرح اپنے سامنے بیٹھے اور اپنے ہی برتن میں کھاتے دیکھ اسے کس قدر خوشی محسوس ہو رہی تھی, مگر دل نے خوفزدہ ہوتے صاف منع کر دیا کہ ہرگز مت بتانا ورنہ اس کا کیا. وہ تو فوراً اسے اس خوشی سے محروم کر دیتی. تبھی آرام سے ناشتہ کرتا رہا. پھر اٹھ کر تھرمس سے اپنے لیے چائے نکالی جبکہ فریزر سے بریرہ کے جوس نکال کر اس کے سامنے رکھا. ابھی اس نے اپنے مگ سے چند چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرے جب بریرہ نے جوس کا ڈبہ سامنے سے ہٹاتے کہا, نہیں مجھے بھی چائے دے دو. ابتہاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ تو سخت سردی میں بھی چائے سے پرہیز کرتی تھی, مگر آج بریرہ اب تو ٹھنڈا. دماغ میں چلتی ہوئی سوچ کے تحت یہی کہنے لگا تھا کہ وہ تو ہر موسم میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈا ہی پسند کرتی تھی, مگر بریرہ نرمی سے اس کی بات کاٹتے بولی, نہیں یہ رکھ دو واپس, ٹھہر کر پی لوں گی, ابھی چائے دے. نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا. ابتہاج نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا اور جوس واپس رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف گیا. برتنوں کے بیچ رکھا اکلوتا مگ دیکھ اس پر خوبصورت سا صبح کا منظر بنا ہوا تھا, جبکہ سرخ رنگ سے مگ کے 2 اطراف میں انگریزی حروف سے گڈ مارننگ لکھا ہوا تھا. کوئی سوچ ذہن میں چلی تو مزید جھنجھلانے لگا. جانتے بوجھتے وہ کیسے اسے وہ مگ دے دیتا, مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا. اسی میں تھرماس سے چائے نکالنے کے بعد اسے پلنگ پر بریرہ کے سامنے پڑی ٹرے میں رکھ دیا. اب وہ انتہائی تذبذب کا شکار لگ رہا تھا, جبکہ بریرہ اب مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو سوچ رہی تھی. ابتہاج کے بالکل سامنے اس کا بلیک مگ تھا جس سے ابھی کچھ دیر پہلے وہ چائے پی رہا تھا. ٹرے میں رکھے باپ اڑاتے مگ نے بریرہ کو سوچوں سے باہر نکالا. کتنا خوشکن احساس ہوگا جب اتنے خوبصورت مگ میں وہ اپنی زندگی میں شاید آج تیسری دفعہ چائے پیے گی. آج وہ کچھ زیادہ ہی شادماں لگ رہی تھی, تبھی ایسی سوچیں ذہن میں چل رہی تھی. اپنی ان سوچوں میں مسکرائی, پھر مگ اٹھا لیا. ذہن اب بھی سوچوں میں مصروف تھا. اب ابتہاج کی نظر اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ حرکت کر رہی تھی. وہ بالکل اپنی سوچ پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا,
اس کی ذرا سی حرکت ہمیشہ کی طرح بریرہ کو ضد دلا دیتی، تبھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ خود کو فضول سوچوں سے نکالنے کی، مگر نہ جانے کیوں بے بس ہونے لگا۔ بریرہ کو مگ لبوں کی طرف لے جاتے دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوا تو تیزی سے اس کے ہاتھ سے مگ اچک لیا۔ سوچوں میں گم بریرہ نے حیران نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے ابتہاج؟ وہ بگڑی۔ سوری بریرہ، آپ پلیز یہ والا لے لیں۔ اس نے اپنے آگے رکھا سادہ سا سیاہ مگ بریرہ کی طرف بڑھایا۔ میں یہ کیوں لوں؟ یہ تمہارا ہے؟ بریرہ حیرانگی سے پوچھنے لگی کیونکہ وہ اسے 2-4 گھونٹ بڑھتے دیکھ چکی تھی۔ میرے پاس صرف 2 مگز ہیں، یہ گڈ مارننگ والا اریب کا اور یہ بلیک میرا ہے، آپ پلیز میرے واسطے پی لیں، اریب والا میں لے لیتا ہوں۔ اوہ، تو اسے یہ مسئلہ تھا، یعنی وہ اس وجہ سے عجیب سے ہلچل محسوس کر رہا تھا کہ اس کی بریرہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنے لگی جو کسی غیر کو بارہا استعمال کرتے دیکھ رہا تھا، مگر کیوں؟ ہے تو صاف ہے نا۔ بریرہ کی آنکھیں مزید پھیل گئی، جب ابتہاج کے دل کی بات جان ہی نہیں سکتی تھی تو اس کا حیران ہونا یقینی تھا۔ ابتہاج اسے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا اور روبرو بیٹھ کر تو ہرگز نہیں۔ تبھی تردد سے بولا، آپ بس اسی بلیک سے پئیں گی، آپ پلیز اس پر ضد مت کیجیے گا۔ آخری بات پر وہ اپنی بات واضح جھنجھلاہٹ نہ چھپا سکا۔ بریرہ کی حیران نظر اسی پر جمی تھی، پہلے تو کبھی وہ اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔